آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اندیشے، احساس کمتری، نا امیدی، تفکرات، اللہ سے امید۔ بندے کی امید ایک بوند کی مانند ہے اور رب کی اس سے محبت ٹاٹے مارتے سمندر کی مانند۔ ہمارے مسئلے بہت چھوٹے جبکہ اللہ کی قدرت اور عنایت نہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدہ تو کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتا ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات ہوتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہوں تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا بدل جائے گی۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہیں تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ پیسہ تو صرف جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہنسنے کے لیے تو یاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی اور کو بھی مت دو۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ ڈر لگتا ہے اب ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا یقین کرو۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ چھوٹے لوگ جب حادثاتی طور پر بڑے بن جائیں تو وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں اور سماج کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ سنو کیوں بھٹک رہے ہو ادھر ادھر، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مختلف تہذیبوں اور قوموں کا عروج سوال کیسے ہوتا ہے؟ جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی، بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے تو اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائے تو ناگہانی قسم کا عذاب انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جنت میں رنج و غم، تکلیف، بیماریاں، موت، بڑھاپا وغیرہ کوئی چیز نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ موت سے بھی کچھ سخت لمحہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں، جب کوئی نسلی آدمی کسی بے نسل کا محتاج ہو جائے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے وہ حساب دیتا ہے۔
زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ سچائی اور اچائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اس کے لیے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دیں، آمین یا رب العالمین۔ معافی دینے والے اور لینے والے دونوں کو آزاد کر دیتی ہیں۔